ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آبادیاں۔ صرف ایک ہی مخلوق یہاں آباد تھی، وہ تھے جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خونریزی جاری رہتی تھی۔ پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، زمین کو اس فساد سے پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترنے لگے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی، مگر اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہو چکے تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نہایت ہی نیک اور عبادت گزار جن تھا، جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل باقی جنوں سے مختلف تھا، وہ فساد سے بالکل الگ رہتا اور دن رات عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاص سے بہت امپریس ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنانا شروع کی، کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایک ایسا اعلان جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا؟ فرشتے زمین پر اس سے پہلے جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے حیران ہو کر اللہ رب العزت سے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سنتے ہی بہت خوش ہوا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا جو مقام ہے، اس لیے اب اس زمین کی خلافت تو اسے ہی ملنے والی ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور زرخیز زمینوں ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، کسی جگہ کی مٹی نرم تھی اور کسی کی سخت۔ اس مٹی سے اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات کی نظریں حضرت آدم علیہ السلام پر تھی کہ ان میں کیا خاص بات ہے، وہ کیسے سب سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا، ایسا علم جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو۔ اب اس علم سے متعلق امتحان لینے کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ فرشتے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے۔ اب فرشتوں پر بالکل واضح ہو گیا کہ انسان ان سے بہت سپیریئر ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا، یا اللہ، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا
جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے، انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا۔ صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے،
لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے بڑی نرمی، چالاکی اور جھوٹی قسموں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا، تو بالآخر وہ دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں پر سے غائب ہو گیا اور وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ ان پر ایک دم شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ان سے کیا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگے، مگر اللہ کی کریم ذات کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہاں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اتار کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان لیا جانا تھا، جہاں انسان اور شیطان کی ایک مسلسل جنگ رہنی تھی۔ اس زمین پر تو سب مختلف تھا۔ ادھر آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار کھیتی باڑی کی، روٹی پکائی اور تب جا کر پیٹ بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ گندم کے 7 دانے بھی تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ یہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ۔ کچھ عرصے بعد وہ دانے اگائے۔ حضرت آدم نے فصل کاٹی، دانے صاف کیے، پھر انہیں پیسا، آٹا گوندا اور روٹی بنائی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا۔ وہ بھیڑ کی اون سے بنا تھا۔ پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر چرخے پر دھاگا بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا۔ انسان اور شیطان کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی جنگ جو آج تک جاری ہے، جہاں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے بہکاتا ہے اور اللہ کے حکم سے روکتا ہے، اور انسان اکثر اس کے دھوکے میں آ بھی جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کامیاب وہی ہے جو گناہ کے فوراً بعد
اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہایت مہربان اور بخشنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے خیالات کامنٹس میں بتائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ ویو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ اب اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شیطان کے پجاری نمرود کے درمیان ہونے والا عظیم مقابلہ۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔